السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ نتلوها علیک بالحق، جنہیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ایک عرصے کے بعد جب خرابیاں پیدا ہو گئیں اور بنی اسرائیل میں نافرمانیاں آ گئیں، تو اللہ رب العالمین نے ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد چند نبی بنائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ شمویل علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مظلوم تھی اور ان پر بڑا ظلم ہوا تھا، تو قوم بنی اسرائیل نے شمویل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اپنے بادشاہ کی سلطنت میں یا ان کی ماتحتی میں رہ کر ظالم سے بدلہ لیں گے اور جہاد کریں گے۔ تو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور ان کی بادشاہت مسلم ہوئی، سب لوگوں نے تسلیم کی، اللہ نے نشانی ظاہر کی، لوگوں نے دیکھا، مانا، تسلیم کیا، یقین کیا، اور پھر جہاد کیا۔ اور میدان جہاد میں جب اترے تو بہت کم ہی لوگ تھے جو میدان پر باقی رہے، بقیہ لوگوں نے بزدلی دکھائی۔ اللہ نے امتحان لیا، جن لوگوں نے پانی دبا کے پیا تو وہ لوگ بزدل ہو گئے اور جنگ نہ کر سکے، پیچھے رہ گئے، اور جو لوگ بالکل نہیں پیے یا تھوڑا پیے، چلو پیے، تو وہ لوگ صبر اور مضبوطی کے ساتھ میدان میں جمے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس جنگ میں داؤد علیہ السلام بھی بنفس نفیس شریک تھے۔ اس وقت وہ نبی بھی نہیں تھے اور اس وقت وہ بادشاہ بھی نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت کی بھی عظیم نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے وقت کے ظالم اور مشرک اور کافر شخص جس کا نام جالوت تھا، اور یہ اپنی قوم کا سپہ سالار بن کر کے آیا تھا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ واقعہ مکمل ہو رہا ہے۔ واقعے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے: تلک آیات اللہ، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اہل علم نے بعض نشانیوں کی صراحت کی ہے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر دین، وطن اور جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔
اللہ کی راہ میں جہاد کے بغیر نہ دین کی حفاظت ممکن ہے، نہ وطن کی حفاظت ممکن ہے، نہ جان و مال کی حفاظت ممکن ہے۔ تو جہاد جیسے عظیم فریضے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کا وقت آ جائے تو اس عبادت کی انجام دہی میں تن من دھن کی بازی لگا دینا چاہیے۔ دوسری نصیحت اس میں یہ ہے کہ مجاہدین کا انجام ہمیشہ اچھا رہا۔ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام اچھا بنایا۔ وہ دنیا میں رہے تو مال غنیمت سے سرفراز ہوئے، عزت و سربلندی ان کے حصے میں آئی، اور اگر وہ شہید ہو گئے تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں کا اختیار عمل میں آنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں، اور اہلیت میں خاص طور پر دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، علم اور قوت جسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طالوت کو قوم کا بادشاہ بنایا تو ان کے اندر دو خوبیاں تھیں، علم وسیع تھا، معلومات بہت گہری تھی، اور جسم بھی مضبوط تھا، اس لیے ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ تو قیادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو چیزیں ضروری طور پر پائی جائے۔ چوتھی نصیحت اس میں یہ ہے، قائد جیش کو اپنی فوج پر نظر رکھنی چاہیے، جو جنگ کرنے کا اہل نہ ہو اسے روک دے، جو جنگ کرنے کا اہل نہیں اسے روک دے۔ اس جنگ میں بہت سارے لوگوں کو چھانٹ دیا گیا تھا، ڈھکیل دیا گیا تھا، کنارے کر دیا گیا تھا، جو اس کے اہل نہیں تھے ان کو نکال دیا گیا۔ اور جیسے یہاں پر طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو اس کو اس لیے بادشاہ بنایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی۔ اور قائد جیش کی جو سپہ سالار تھے طالوت رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی فوج پر گہری نظر رکھی، جو جہاد کے قابل نہیں تھے ان کو واپس وطن کی طرف روانہ کر دیا۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ اگر دشمن کی کثرت یا کسی وجہ سے مجاہدین کی صفوں میں ناامیدی پھیلنے لگے تو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے اور قوت ایمانی کو حرکت میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب بڑا لشکر دیکھا تو کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں صبر کی توفیق دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر اور مشرک قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ جو باتیں آج کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کی تیسیر الرحمن جو ان کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بات رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں، اس واقعے میں جو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک نصیحت اس میں یہ بھی ہے کہ حق یا فتح و نصرت کا معیار قلت یا کثرت نہیں ہے اور اسباب نہیں ہے، یعنی جنگ اسلحہ اور مضبوط افراد کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ کا نقشہ پلٹتا ہے ایمان اور اخلاص اور مسلمانوں کی ایمانی غیرت کی بنیاد پر، شجاعت اور بہادری کی بنیاد پر۔ جب وہ صف میں اترتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو جنگ افراد سے نہیں جیتی جاتی، اسباب اور اسلحے سے نہیں جیتی جاتی، یہ ایمانی قوت کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد بمشکل 300 سے زائد تھی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مورخین لکھا 90,000 تک
جالوت کی تعداد تھی، جالوت کی قوم کی تعداد تھی، اور ادھر طالوت مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ جتنی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے صحابہ کرام اتنی تعداد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ لوگ ذلیل ہوئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ناکام ہوئے، مارے گئے، کاٹے گئے، بھاگے میدان چھوڑ کر کے. تو جنگ ایمانی قوت کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے، افراد اور اسباب اور قوت کی وجہ سے نہیں. اسی طرح اس واقعے میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب ان لوگوں نے اس پانی کو پی لیا جس سے منع کیا گیا تھا، یعنی وقتی طور پر پابندی تھی، وقتی طور پر ان کے لیے حرام تھا، جب پی لیے تو کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے. حرام کھانے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ کہ آدمی کو عبادت میں لطف نہیں ملے گا، عبادت کی لذت نہیں حاصل ہوگی، عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوگی. دیکھیے وہ لوگ میدان میں حاضر نہیں دے پائے، میدان میں کھڑے نہیں ہو پائے، بھاگ گئے. کون؟ جو پانی پی لیے تھے خوب زیادہ، جنہوں نے خوب پانی پیا تھا وہ لوگ میدان میں ٹک نہیں سکے، بزدل ہو گئے. تو اسی طرح جو حرام کھاتا ہے اسے عبادت میں لطف نہیں ملتا ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں. تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ التَّأْكِيد بِأَنَّ وَغَيْرَهَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر لوگ رسولوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو. تو یہ تاکید ہے، یہ اللہ کی جانب سے گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے رسول کے حق میں کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ برحق رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر نتلوہا علیک بالحق کہا ہے کہ ہم اس کو حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، حق کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تم پر پڑھتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هذه آیات اللہ التي قصصناها علیک من امر الدین ذکرناہم بالحق، یہ واقعہ جو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں پر حق کے ساتھ، تو مطلب کیا ہے؟ بالواقع الذي كان عليه الامر المطابق لما بأيدي اہل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني اسرائیل. کہا یہ بالکل امر واقع کے مطابق ہے، یعنی جو ہوا بنی اسرائیل میں بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل سچائی کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. اور یہی بات اہل کتاب کی کتابوں میں موجود ہے، یہی بات اہل کتاب کی کتابوں میں موجود ہے جس کو علماء بنی اسرائیل وضاحت کے ساتھ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. یہاں امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نبہ اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الآیات التي تقدم ذکرها لا يعلمها الا نبی مرسل وانک لمن المرسلین کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ آیتیں، یہ نشانیاں جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، اس چیز کو نبی کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے، رسول کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے. تو اب رسول کو بتایا گیا، رسول نے سکھایا، رسول نے پڑھ کے بتایا، یہ مطلب ہے، یہ نشانی ہے کہ رسول برحق ہے اور یہ حقیقی رسول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.